अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू दर हकीकत विद मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, आज काफी कुछ है मंजरनामे पर जिसको ऑन टेबल करना अहम है। खास तौर पे वफाकी काबीना का इजलास जो कि हस्बे मामूल ट्यूसडे के रोज यानी कि आज मंगल को होता है, तो आज भी वजीर आजम इमरान खान की सदारत में ये इजलास हुआ और काफी मुआशी पहलुओं पर भी और साथ साथ जो सियासी पहलू है उन पर बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गौर हैं। सबसे पहले अगर मुआशी डेवलपमेंट्स की बात कर लें तो आपको याद होगा नाजरीन, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली जायजा लिया था जो मुआशी टीम है उनकी कारकर्दगी का, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था, अपनी मुआशी टीम को आज भी वजीर आजम इमरान खान ने इस मीटिंग में जो हमें पता चला वो ये कि सराहा है। और अभी भी जो मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने प्रेस टॉक में भी अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैक्रो इकोनॉमी की सतह पर बेहतर हुए हैं, जिसमें ट्रेड डेफिसिट यानी कि तजारती खसारा, मजमूई खसारा पाकिस्तान का, यहाँ पर बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कि मुसलसल तौर पर हम देख रहे थे कि एक मंदी का शिकार थी और सेंटिमेंट्स वहां पर बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, वहां पर भी अब पिछले कोई तकरीबन 2 माह से कह सकते हैं सेफली स्पीकिंग के एक रिकवरी नजर आ रही है। दूसरी बात नाजरीन, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो IMF का प्रोग्राम है, ये भी बात हुई है कि IMF ने भी पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इकदाम है उनको सराहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी उन्होंने भी सराहा है। और सेकेंड ट्रांच जो इस ESF के अंडर पाकिस्तान को मिलनी है IMF की तरफ से, अब वो भी ज़ेरे गौर है कि वो भी पाकिस्तान को तवक्को रखी जा रही है कि जल्द मिल जाएगी। सूबाई हुकूमतों की जो कारकर्दगी है यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसको भी उसका तफसीली जायजा लिया जाएगा और उसको अंडर वॉच रखा जाएगा, क्योंकि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं नाजरीन तो ये वो पहलू है जो कि आवाम को और हमारे पब्लिक को डायरेक्टली मुतासिर करता है। और यहाँ पर पंजाब और KPK में अगर बात कर रहे हैं तो हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, सोशल सेक्टर्स ले लें, वगैरह वगैरह, सफाई सुथराई के इंतजामात, टीचर्स की जो उनकी शिकायत थी, जिनका अभी खासतौर पर डॉक्टर्स की शिकायत थी, जिनका धरना अभी खासतौर पर अभी खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अरसे बाद अभी खत्म हुआ, तो ये तमाम चीजें भी गवर्नेंस का ही हिस्सा है और इनको जी अब कहा गया है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कि अंडर वॉच रखा जाएगा। एक और अहम बात ये हुई मुआशी एतबार से कि सब्सिडीज को पहले कहा गया था कि सब्सिडीज एक हर हुकूमत की एक स्ट्रेटेजी होती है और इस हुकूमत की तरफ से ओवरऑल भी हम ये चीज देख रहे थे कि सब्सिडीज की तरफ कम से कम ये हुकूमत जा रही थी। लेकिन अब आज जो मिनट्स सामने आए हैं जो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी बताए हैं कि जी सब्सिडीज भी अब आवाम को उनके मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए ज़ेरे गौर आ रही हैं। तो कुछ सब्सिडीज के भी इम्कानात हैं ताकि जो बिजली, गैस और इन बेसिक नेसेसिटीज के निर्ख हैं उनमें कुछ कमी आ सके, जो बेसिक अशिया के खुर्दोनोश, अशिया खुर्दोनोश के निर्ख हैं वो कम आ सके, वो उसमें कोई कमी आ सके। और वज़रा की कारकर्दगी जो कि इमरान खान साहब ने इससे पहले भी असेस की थी, उसकी बेसिस पर काबीना का शफल भी हुआ था, तो आज भी ये फैसला हुआ है वफाकी काबीना के इजलास में कि वज़रा की जो कारकर्दगी है उसको क्लोजली वॉच किया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, सब कमेटी की जो यहाँ पर जो वफाकी काबीना की सब कमेटी है उसकी बात करना नवाज शरीफ साहब के केस में बहुत अहम है, क्योंकि ये एक मुअम्मा बना हुआ था कि आया वो ECL से उनका नाम निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। इस सिलसिले में नैब और वजारत दाखिला एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, लेकिन आज बिलाखिर सुबह से जो इजलास जारी था इस सब कमेटी का, ज़ेली कमेटी का, जहां पर डॉक्टर अदनान जो जाती मुआलिज है नवाज शरीफ साहब के वो भी थे और उनके कुछ और भी जो लीगल उनकी टीम के लोग हैं नवाज शरीफ साहब के वो भी मौजूद थे। फरूक नसीम साहब जिसको पर्टिकुलर सब कमेटी को चेयर कर रहे थे, उनकी तरफ से अभी फिलहाल ये फैसला हुआ है कि ECL से टेम्परेरीली नाम निकाला जाएगा नवाज शरीफ साहब का और उसके एवज सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं उनकी बुनियाद पर ये होगा। लेकिन नाजरीन, ये वन ऑफ अ काइंड ये जरूर एक प्रेसिडेंस है जो कि हमें नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से। याद रहे कि हाई कोर्ट से ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब जमानत पर बाहर हैं और ये जो 8 हफ्ते की जमानत इस दफा उनको सेहत की बुनियादों पर मिली है, उसमें कोई ऐसे बार्क नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी उसमें तो कैटेगोरिकली ये था कि वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इस दफा हाई कोर्ट की जमानत में इस किस्म का कोई तस्करा नहीं है। तो सिक्योरिटी बॉन्ड्स के एवज जो हुकूमत की सब कमेटी ने काबीना की ये फैसला किया है कि उनको बाहर जाने की टेम्परेरीली इजाजत मिलेगी, ECL से नाम खारिज उनका किया जाएगा। अब 9:30 बजे बताया जा रहा है कि उसकी मोडेलिटीज मजीद डिस्कस करने के लिए यही सब कमेटी जिसके सुबह से इजलास
اور مشاورتیں اس معاملے پر جاری ہے وہ دوبارہ ملے گی اور اس کی موڈیلٹی اس کو طے کرے گی. ناظرین ان تمام امور پہ ایک تو سیاسی بھی اس چیز کا جائزہ لیں گے, لیگل امپلیکیشنز پہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ حد تک ہم بات کریں کیونکہ واقعی یہ ون آف اے کائنڈ ایک پریسیڈنس ہے, اور ساتھ ساتھ جو معاشی طور پر ہم بات کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ جو ہمارا انڈیکیٹر ہے معاشی سطح پر وہ یہ ہے کہ عوام تک یہ تمام فوائد, اگر میکرو اکانومی اچھی ہوئی ہے تو عوام کو اس کا ریلیف منتقل ہو. کیا یہ چیز ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے؟ دیٹ از دا بگر کوشچن. اس کی طرف جاتے ہیں اور فوری طور پہ مہمانوں کا رخ کرتے ہیں. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا آج کی اس تفصیلی نشست کے حوالے سے. ندیم افضل چند صاحب سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آپ معاون خصوصی اور ساتھ ساتھ ترجمان بھی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے, پاکستان تحریک انصاف رولنگ پارٹی کی ایک بہت سین اور لاجیکل آواز ہمارے ساتھ آج پینل میں. تھینک یو ندیم صاحب. انہی کے ہمراہ محمد ضیاء الدین صاحب, سینئر آپ صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور اپنے بے باک تجزیے تبصرے کے لیے ان امور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سر فار یور گریشیس پریزنس. اور آل دا وے ناظرین فرام کراچی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے تشریف فرما ہیں. آپ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں اور آف کورس ونس اگین اے ویری سین لاجیکل وائس فرام اس پارٹی. تو بہت شکریہ جنرل صاحب فار یور گریشیس پریزنس. میں آپ کی طرف جلدی آتی ہوں لیکن پہلے ندیم صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں. بہت ساری باتیں ہیں, معاشی اعتبار سے بھی آج آپ نے سوچ وچار کیا اس اجلاس میں آج کے, اور پھر سیاسی اعتبار سے بھی یہ فیصلہ تو بہت بڑا ہے اور شاید پہلے سے ہم یہ سن رہے تھے, ایک قیاس آرائی یا ایک چہمگوئیاں ضرور تھیں کہ ای سی ایل سے نام خارج ہو جائے گا نواز شریف صاحب کا. دیکھیں جی, جو ای سی ایل پہ نام ہے اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی کیبنٹ کے اندر, 3-3.5 گھنٹے ڈسکشن ہوئی کیونکہ بڑا اہم مسئلہ تھا. ایک طرف سے میاں صاحب کی صحت تھی, ان کا کنوکٹ ہونا تھا, عدالتوں کے فیصلے تھے, پھر میڈیکل رپورٹس تھیں جو ان کے بورڈز بنایا گیا, اس کے اوپر پھر ایک میڈیا میں کمپین جو چلائی گئی ایک گیم چینجر کے نام سے, کچھ ایک اور ڈیل کے نام سے, کئی ناموں سے, یہ سارے پہلو ڈسکس ہوئے. سلمان شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں شہباز شریف تو یہی گیم چینجر والا. تو پھر ان ساری چیزوں کو ڈسکشن کے بعد پھر یہی چیز حاوی آئی کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو انسانی صحت کے حوالے سے ایک مورل ویلیوز کے حساب سے جو پولیٹیکل ایک ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہر لحاظ سے, تو یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے. اور ان کا میڈیکل رپورٹس ایسی تھی کہ جس کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا, بڑی کریٹیکل میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی. اور لیکن عدالتوں کے فیصلے, ایک عدالت سپریم کورٹ نے 8 مہینے کی 8 ہفتوں کی بیل دی ہے, کچھ نے جرمانے بھی کیے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نے جرمانے بھی کیے ہیں. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے ان کو باہر جانے کی اجازت بھی دی ہے کہ جہاں سے چاہیں آپ علاج کرتے. دیکھتے ہوئے پھر یہی کیا گیا کہ ٹھیک ہے, جو ان کو جرمانہ ہوا ہے, جتنے ان کے کیسز ہیں, نیب کی جو اماؤنٹ بنتی ہے, جو 2 ٹرائل کورٹ سے ان کو ڈسیزن ہوا ان کے خلاف $8 ملین کا, $8 ملین, اور جو ایمن فیلڈ کے جو فلیٹس کے اماؤنٹ, اور تیسری چوتھی شوگر مل کا, اس اماؤنٹ کے اگینسٹ شیورٹی کی بنیاد پہ کل کو عدالتیں ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل اس لحاظ سے نہ کریں کہ جی ہمارا تو ٹرائل نہیں ہو رہا اور آپ نے کوئی ایونٹ بھیج دیا ان کو. تو یہ مسائل تو یقیناً پولیٹیکل گورنمنٹ کو فیس کرنے ہوتے ہیں, لیکن ساری چیزیں انشور کرنے سے اس لحاظ سے پھر آج ان کو 9:30 بجے کا نون لیگ کو ٹائم دیا گیا, اور جن کو بھی ان کے میڈیکل سارے ذیلی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جب پیش کی تو اس پہ کیبنٹ نے پھر میجورٹی سے جانے کی اجازت دی, اور کے لیے قانون اور غریب کے لیے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی این آر او کہا جائے گا, کچھ کہا جائے گا. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. لیکن وہاں پہ یہ جو کیونکہ میں تو خود اس رائے دینے والے میں تھا کہ نہیں ان کو جانے دینا چاہیے. آپ کی انفرادی رائے گئے کہ بالکل جانے, میں تو کیبنٹ کے اندر بھی دی اوپنلی. ابھی اس لیے کیونکہ فیصلہ ہو گیا اس لیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ یہ این آر او نہیں, این آر او وہ ہوتا ہے جب آپ کیسز ودرا کریں. این آر او مشرف دور میں تھا جب کیسز ختم ہوئے تھے. آپ نے کوئی کیس ختم نہیں کرنا, آپ نے میڈیکل گراؤنڈ پہ پھر آپ نے جانے دینا ہے. اور آپ کس طرح جب ایک میڈیکل بورڈ, 1 نہیں 2 نہیں 3 میڈیکل بورڈ جب کہہ دے تو اس کے بعد ایگزیکٹو کے بعد کچھ چوائس نہیں رہ جاتی. اور ندیم صاحب اگر وہ نہ آئے, ایک یہ بھی تو ایک صورتحال ہے کہ اگر وہ نہ آئے ہائپوتھیٹیکلی, کہ وہ سیکورٹی بانڈ جو لیے گئے ہیں پھر ان کی گارنٹی یہ تو دینی پڑے گی نا. دیکھیں آپ کو ضمانت چھوٹے سے مقدمے میں بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ضمانتی لے آئیں. صحیح, یہ تو مچل کے وہ تو یہ تو پھر ضمانتیں تو دینی پڑے گی. ضمانتیں دے کے یہ تو ایک دیکھیں قانون کی نظر میں آپ نے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ان کو اجازت دی, تو اب آپ کو کچھ چیزیں تو دکھانی پڑیں گی.
اور لیگل جو اعتبار سے بھی اس کا ایک ویو ہے، بلکہ ضیاءالدین صاحب سے میں اس کی بہتر رہنمائی چاہوں گی کہ یہ بھی ایک اگر ویو آ جائے ضیاءالدین صاحب، بلکہ اگر ہم لوگ اجازت دیں سر آپ کی اجازت سے، اگر ہم جنرل صاحب کا ویو پہلے پھر آپ کا ہم لوگ اس پہ تجزیہ آ جائے اوور آل. رائٹ جنرل صاحب ٹو یو سر، فرمائیے گا یہ جو تمام امور ہیں اور آج کا خاص طور پہ یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی ندیم افضل چند صاحب نے یہ فرمائی ہے بات کہ وہ تو اس حق میں تھے لیکن باقی ڈویژنز بہت تھیں، تو ہاؤ ڈو یو سی دس سر، یہ اچھا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا میں کچھ کہنے سے پہلے صحیح یا غلط، یہ میری آواز واپس آ رہی ہے، مجھے ذرا اس کو ٹھیک کر لیں. جی جی ویل گیٹ دس ریکٹیفائڈ جی، کہ آپ کی آواز آپ کو واپس ایکو نہ ہو. اوکے رائٹ ٹھیک ہے، یہ ہم آڈیو کا ایک ریزالو کرتے ہیں یہ والا معاملہ، لیکن ضیاءالدین صاحب آپ اس سے پہلے پھر اپنا تجزیہ بتا دیں ہمیں. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ لیگل اعتبار سے ایک یہ سوال بن رہا ہے جو ایز فار ایز آئی ہیو ہرڈ دی لیگل ایکسپرٹیز آن دس سر، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو نواز شریف صاحب کے کاؤنسل آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کس مد میں حکومت نے ایگزیکٹو نے مچل کے یا پھر کسی طرح کے سیکورٹی بانڈ جمع کرائے ہیں، اور یہ مطلب یہ قانون تو اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، اور ساتھ میں جو ECL کا ایکٹ ہے 2010 کا اس میں بھی اس چیز کی گنجائش وہ کہتے ہیں نہیں ہے، تو یہ تو چیلنج بھی ہو سکتی ہے چیز سے. چیلنج تو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے تو شاید یہ بات چیلنج کی بات تک نہ پہنچے ہم، لیکن حکومت ایک طریقے سے جسٹیفائڈ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے جنرل مشرف صاحب ہاں جی چلے گئے اور واپس نہیں آ رہے، تو یہ ایک سامنے کیس ہے حکومت کے کہ اگر یہ ہم صحت کے وجہ سے کسی کو بھیج دیں، ایون ملزم کو بھی، تو اگر وہ واپس نہیں آئے تو اس کا کون گارنٹی کون کرے گا. اس میں یہ جسٹیفیکیشن تو ہے حکومت کی، لیکن دوسری طرف جو ہے نا، یہ جو گارنٹی جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ یہ حکومت کے وقت کو دینے کی گارنٹی وہ نہیں ہے، اسٹرینتھ نہیں ہے. ان کے پاس پروزیکیوشن کے جو وکیل ہیں وہ بڑے سستے ترین وکیل ہیں، اور جو ڈیفینس کے وکیل ہیں وہ کروڑا بالکل لیتے ہیں. نیب ہیز کنسسٹنٹلی فیلڈ ٹو پروو اس کیس، اسپیشلی ان بڑے کیسز. تو یہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ نہیں، یہ فیس سیور ہے حکومت کا. رائٹ جنرل صاحب آپ کا ویو سر، آپ آئی ہوپ کہ پرابلم از ریکٹیفائڈ. آپ کے انیشل ریمارکس پہلے تو آ جائیں اس معاملے پہ، اور ایک جو کنسرن جس کا اظہار ضیاءالدین صاحب نے بھی کیا ہے کہ واقعی اگر آپ کو بھی تو کوئی گارنٹی چاہیے ہوگی نا کہ آپ سیکورٹی کے عوض اگر کوئی پیسے جمع کرا رہے ہیں تو وہ آپ کو واپس ملیں گے اگر نواز شریف صاحب اپنا علاج کرا کے پھر وطن واپس آتے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونا بنیادی طور پر جس چیز کو دیکھا جانا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ کس درد کی دوا ہے. کورٹس کیوں یہ ججمنٹ دیتے ہیں کہ مسلکہ اتنے رقم کا ہونا چاہیے، ضمانت اتنی رقم کی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے. بنیادی طور پر جب وہ ضمانت دیتے ہیں، اس بنیاد یہ چیز ان کے سامنے ہوتی ہے کہ اس قسم کی گارنٹی لی جائے یا مسلکہ دل ان سے لیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ واپس آئیں گے اور کورٹ کو فیس کریں گے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی قانونی طور پر. اس بات کو میں بھی جانتا ہوں، طالب علم کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنا بڑے سے بڑا وہ ضمانت کر سکتے ہیں. کروڑوں کی بات بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اربوں کی بات بھی کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی قسم کی اور گارنٹی کی ضرورت نہیں تھی تو اس معاملے کو دوبارہ کیبنٹ کے سامنے لے جانا اور ذیلی کمیٹی کے سامنے لے جانا اور یہ بات کہہ دینا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بہرحال یہ حکومت نے اس بات کو ضروری سمجھا. دوسری بات آ جاتی ہے سنسیئرٹی کی اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن کی، پھر ایک ٹیم کے ہونے کی اور ادروائز کی. پرائم منسٹر آف پاکستان اس کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے، ذیلی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے وہاں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ انسانیت کے بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی وہ اجازت دیں گے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو حکومت کے سربراہ ہیں اور باہر جانے کی اجازت کی ذمہ داری بنیادی طور پر فیصلہ دینا یا اجازت دینا منسٹری آف انٹیریئر کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کے نیچے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، وہ آئینی ادارہ نہیں ہے. جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے رفقا کو یہ ہدایت بھی کرتے ہیں کہ بھائی جہاں تک یہ انسانیت کے بنیاد کے اوپر، بیماری کے بنیاد کے اوپر یہ ضمانت میں ان کو اجازت دے رہا ہوں باہر جانے کی، آپ لوگ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ کریں اور اس سے ڈفرنٹ کمنٹ نہ کریں.
اور جہاں پر وہ یہ بات کہتے ہیں اس کی آواز ختم نہیں ہوتی ہے تو منسٹر صاحبان شروع ہوتے ہیں اپنی کارروائی میں وہی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں, اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس حکومت کی جمہوری ہونے کا, جمہوریت پسندی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہماری کیبنٹ میں بہت کچھ ہے, کہ اختلاف رائے کے مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے جو ویو لینتھ ہے وہ ایک نہیں ہے, وہ ڈفرینٹلی فیل کرتے ہیں. اور ابھی تک پرائم منسٹر صاحب ایک ٹیم ایسے اکٹھی نہیں کر سکے جو کہ ایک ہی ویو لینتھ کے اوپر کام کرے, ان کے دل اکٹھے دھڑکے, اور اس کے لیے پھر 3.5 گھنٹے کی ندیم بھائی نے یہ بات کی ڈسکشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آؤٹ کم پازیٹو ہے, لیکن پازیٹو کے ساتھ ہی ابھی کیا آگے قدم کیا لگاتے ہیں, کیا گارنٹیاں فکس کرتے ہیں ادر دین عدالت, اور عدالت اس کو کیسے لیتی ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس معاملے میں سنسیئر ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب 2 دن پہلے, میرا خیال کل انہوں نے کہا تھا سیرت کانفرنس میں, جب یہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں ہوتا ہے, میرا دل ہے لیکن میں فلان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, بڑی باتیں کہتے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اور یہ کروں گا وہ کروں گا. جب اس قسم کی فیلنگ اس بیان کے بعد آئے ہو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں جانے دے رہا ہوں ہیلتھ کی بنیاد کے اوپر, تو وہ یہ پھر دیز آر دوز کوسچن مارکس. اسی بات کا تذکرہ ابھی ضیاءالدین صاحب بھی کر رہے تھے, تو آپ کو لگتا ہے یہ فیس سیور ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیس سیور, اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہی پرائم منسٹر صاحب بار بار تقریباً ہر قدم پہ ہر لمحے پہ جو موقع ملتا ہے تو اہلداروں کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو نہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں, ایسی چیزیں کی بات کرتے ہیں, اور قسم قسم کی اور چیزیں کرتے ہیں. وہی پرائم منسٹر جب اہلداروں کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس سے کوئی ہے اس قسم کی کوئی اور قوت ان کے علاوہ جو کہ اہلداروں دینا چاہتی ہے اور اس کے رستے میں یہ رکاوٹ کرنا چاہتے ہیں. جنرل صاحب کے وہ جو ٹویٹس ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے کیے تھے جس میں ان کی شہباز شریف صاحب کی فوٹو تھی, آئی ڈونٹ نو if those have crossed you, کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی فوٹو ہے اور اوپر گیم چینجر لکھا ہوا ہے. تو میں نے وہ دیکھے نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, لیکن یہ جو فیس سیور کی آپ نے بات کی نا, اب بات یہ ہے کہ پرابلی ان کی مجبوری بنائی گئی انسانی بنیاد پر سوچنا تھوڑی دیر کے لیے, اور وہ اس مجبوری کو سامنے رکھ کے, چونکہ اس کو یہ پہلے اپنے کولیگ سے وہ ڈسکس نہیں کر چکا تھا, پھر اس پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت اس نے محسوس کرائی, وہ ڈسکشن کرائی, اور پرابلی یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ٹیم کی ڈیسیژن کا نتیجہ نہیں ہے, لیکن مجبوری ہماری ہم کر رہے ہیں. میرے خیال یہی بات ہے. اور جیسے ابھی جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ گئی ہے ایک اب فیصلہ اگر آ جائے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی, تو پھر وزراء یا جو دیگر آپ کے ہمراہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ جو آپ کے کابینہ کے کولیگز ہیں ان کی طرف سے پھر اس کے برعکس بیان نہیں آنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے بات؟ نہیں, میں بتاؤں, کل آج پی ایم صاحب نے اپنی رائے سب سے آخر میں دی ہے. پہلے انہوں نے وزراء سے اپنے کیبنٹ ممبران سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے, ساری میڈیکل رپورٹس آتی ہے, پھر ذیلی کمیٹی کی جب رپورٹ آ گئی اصل ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی کہ ان کی کیوں جائے سارا انہوں نے کل دی تھی نا, ہو رہا ہے تو انہوں نے کل دی تھی سر. آج جو میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں کل تو پھر اس طرح تو پھر سر جلسوں میں رائے دیکھیں, وہ تو یہ چیز جو ایک آپ نون لیگ جو کہتی تھی کہ جی ذمہ دار عمران خان ہے, کچھ ہو گیا صحت کو, تو اس کا جواب دینا یہی بنتا تھا کہ ذاتی طور پہ پرائم منسٹر کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کچھ لیگل چیزیں تھیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سابقہ ایک پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ عام آدمی کے لیے اور قانون ہے اور امیر آدمی کے لیے, ایلیٹ کلاس کے لیے اور قانون ہے. بہت ساری جنرل صاحب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے سنڈے کو بھی کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ رحم ان کے لیے تو نہیں ہے جو اقتدار میں رہے ہیں یا جو طاقتور ہیں, رحم تو ان کے لیے ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہے. دیکھیں رحم, میں سمجھتا ہوں جب آپ رحم کی بات کرتے ہیں تو رحم پھر عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. رحم پھر رحم ہی ہوتا ہے, رحم کا کوئی الٹرنیٹ چیز ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ رحم ہی ہوتی ہے یا رحم ہوتا ہے, درمیان والا رحم کوئی نہیں ہوتا. تو عدالتوں سے ان کو یہ فیصلہ کروانا نہیں, عدالتوں نے تو فیصلے کر دیے, عدالتوں نے بیل دے دی, عدالتوں نے کہہ دیا, لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ جہاں سے جائیں علاج کروا سکتے ہیں. میڈیکل رپورٹ میں آ گیا کہ جی جو جینیٹک ٹیسٹ ہے وہ فلاں ٹیسٹ ہے, وہ جو بیماری ہے وہ
پاکستان میں اس کا علاج کوئی نہیں, اس کا ٹیسٹ کوئی نہیں, تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. اب اگر تھوڑا سا ڈیلے اور کرتی گورنمنٹ تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ جی پتہ نہیں جان بوجھ کر ڈیلے کریں. اب گورنمنٹ نے تو پرنسپلی ڈیسائیڈ کر دیا, اب تو بال جو ہے وہ نون لیگ کی کورٹ میں ہے کہ وہ جائیں اپنی گارنٹی دے دیں. اسی طرح جس طرح پہلے مشرف گئے تھے وہ سامنے چیزیں اسحاق ڈار صاحب گئے, کوئی گارنٹی دے کر نہیں گئے, پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے واپس نہیں آئے, اپنا میاں صاحب کے بیٹے گئے, میاں صاحبان کے بیٹے گئے واپس نہیں آئے. تو یہ سامنے چیزیں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب شورٹی کاؤنٹ کی کسی نے تو رقم مانگی ہے ان سے, جو بانڈ بھرنے ہیں, جو کہنا ہے جو پراپرٹی دینی ہے وہ ضمانت ہی دینی ہے نا. ویسے وہ ضیاءالدین صاحب کا بھی نقطہ انٹرسٹنگ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی تو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ اگر وہ واپس آ گئے تو وہ گورنمنٹ کے نام پہ نہیں ہوگی, وہ کوئی گورنمنٹ کے نام پہ نہیں ہوگی, وہ تو بانڈ بھرا جائے گا, اس میں کورٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کورٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. وہ تو وہ چاہیں تو صبح اپنا کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں. وہ تو ابھی میرے خیال 9:30 بجے ان کی میٹنگ ہے, لیگل فیکلٹی ان کی بھی وکلاء ہوں گے, ہم ادھر سے بھی لا منسٹر ہیں, سارے لوگ ہیں, تو یہ چیزیں رات کو طے ہو جائیں گی. ابھی 9:30 بجے میرے 9:30 بجے. ناظرین ایک بریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں اور پھر اس کو بھی یہ دس ایسپیکٹ ایز ویل ایز دا اکنامک ایسپیکٹ جو کہ دوسرا ایسپیکٹ تھا آج کی اس میٹنگ کا. آفٹر اے بریک اسٹے ود اس. وسیع ترین 4G کوریج اور سب سے زیادہ 4G کسٹمرز کے ساتھ Pakistan's #1 data network, Zong 4G. So what are you waiting for? Switch now. کبھی تمہیں لوگ میرے نام سے جانتے تھے, آج میں چاہتا ہوں کہ لوگ تمہارے نام سے مجھے پہچانیں. جسم پر جلے اور کٹے کے نشان بتاتے ہیں کہ اس پر تشدد کیا جاتا رہا. سر یہ پارک کا ڈائری ملا ہے اس کے کمرے سے, بالآخر فنگر پرنٹ ملی گئی. تمہاری ویس کیا ہے؟ سر جی ساکھ کھینچ کے 35 اور کیلا کر کے 42. تو محبت کرتے ہو نہیں تو میں کس نے کہا؟ آج اگر بھاگ نکلے نا تو میں بھی رکنے والی نہیں, تمہارے پیچھے چلی آؤں. بتا دے منشیات کا دھندا کرتا ہے. چند دنوں کے لیے لائٹ چلی گئی تھی, دوبارہ روشنی ہوئی اور صبح جل رہی تھی. جذبات میں بہ کر تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتی. وسیع ترین 4G کوریج اور سب سے زیادہ 4G کسٹمرز کے ساتھ Pakistan's #1 data network, Zong 4G. So what are you waiting for? Switch now. ویلکم بیک. رائٹ ٹو جنرل صاحب. جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ تو بہت ایک نفیس شخصیت ہے سر, لیکن میں آپ کی پارٹی سے منسلک میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا سر کہ جب سابق صدر جنرل مشرف جب وہ جانا چاہتے تھے تو پھر ہمیشہ ہم نے عموماً یہ بات سنی تھی اس وقت کے آپ کے جو وزراء تھے, ادر دین آف کورس یور گڈ سیلف آئی سے اگین, کہ ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ یہ تمام چیزیں اور صحت کی باتیں یہ ایک ڈرامہ ہے, اور اس کی بنیاد پر اگر ہم کسی کو باہر جانے دیں تو پھر دیگر جو لوگ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, سزا یافتہ لوگ جیلوں میں ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا؟ تو سر یہ اس کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیں کہ آپ بالکل وجہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کسی کی صحت پر, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں ہوئی تھی پہلے؟ مونا, جہاں تک پرویز مشرف صاحب کے صحت کا مسئلہ اس وقت کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط تھا, میرے خیال میں اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے صحت کے معاملے میں اس قسم کی کارروائی نہیں کی گئی تھی جو میاں صاحب کے صحت کے بارے میں کی گئی.
16 दिन वो सरकारी अस्पताल में रहे और सरकारी बोर्ड डिटेल किया गया और सरकारी बोर्ड में 10 से 15 डॉक्टर्स ने अपनी राय दी और सब के सब यूनानिमस थे इस बात के ऊपर कि जिस किस्म की बीमारी मियां साहब को है उसका इलाज इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, मुल्क से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी जिंदगी को रब पाक ने बाकी रखना है, उसने जिंदा रहना है, तो उसके लिए इलाज एक जरूरी चीज है, बाहर उसकी जरूरत है। रह गया परवेज मुशर्रफ के जाने का ताल्लुक। परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो चार्ज था वो इस किस्म की चार्ज थी जो उसके जात और जिस्म से मुतालिक था, वो हाई ट्रीजन का था, आर्टिकल 6 का था। और इस जान तक मियां साहब के वो जान जुर्म का या मुमकिन इल्जाम का ताल्लुक है, इस इल्जाम से इंसानी जिस्म के ऊपर उस किस्म की कार्रवाई नहीं लगाई जा सकती है जो परवेज मुशर्रफ साहब के केस में होना था। इसमें तो जुर्माने किए जाते हैं, पैसों की वसूली की बात की जाती है और मियां साहब की जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है उसका या उसके खानदान का मेरे ख्याल में जिस किस्म की गारंटी वो चाहेंगे इसी मुल्क के अंदर उससे कई गुना ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि अगर किसी स्टेज के ऊपर कन्फिस्केट करना चाहें प्रेशर डालने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, वो काफी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स जो मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो और उसके ऊपर इल्जाम भी, आपने 2 केसेस ऑलरेडी फैसले किए और दोनों केसेस में इस बात को क्लियरली अदालतों ने कहा कि करप्शन की कोई चीज अब तक इनके ऊपर साबित नहीं की जा सकी है कि उन्होंने कितनी करप्शन की और कैसी की और कहाँ की। लेकिन एक के ऊपर बच्चों की लाइफ स्टाइल के बुनियाद के ऊपर उसको सजा दी गई और दूसरे के ऊपर अगर बच्चों की तरफ से एक अकामा की कार्रवाई की गई थी उसके बुनियाद के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये मामला टोटली डिफरेंट किस्म के हैं। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर रब की ऐसी मेहरबानी हो कि पाकिस्तानी अवाम ने 3 मरतबा उसको वजीर आजम बना हो और 4थी मरतबा अल्लाह ताला के फजल करम से पब्लिक मूड को जानते हुए और इस बेजारी जिसका वो इजहार कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, ये महंगाई जिसको माशाल्लाह हमारे मशीर खजाना ने बहुत कम कर दिया, बड़ी अच्छी खबर सुनाई माशाल्लाह। 17 रुपए टमाटर पे, 17 रुपए पर किलो टमाटर को भी हमारे लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पता नहीं किस, फिर भी मैंने मकसद वो स्टेज आया है और फिर सब्सिडी की कहानी की गई और बताया गया कि जी सब्सिडीज पता नहीं ये था तो वो था तो जुल्म था तो ज्यादती थी, उसके ऊपर वापस जाए जा रहे हैं। अब हर वो इकदाम, हर वो कदम जो कि हमारी हुकूमत के दौर में उठाया जा रहा था, तमाम वो इकदाम एक एक करके वापस लाए जा रहा है, ये हुकूमत कर रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तासुब नहीं होना चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि एक अच्छी बात थी, अगर पहले रियलाइज नहीं करते थे अभी रियलाइजेशन आ गई है। हम तो चाहते हैं कि मुल्की मसाइल हल हो, मुल्की मसाइल को हल करने के लिए ये हुकूमत मेरे ख्याल में ये बेशुमार यूटर्न जो उन्होंने किए हैं ये एक अच्छा यूटर्न है कि अगर ये भी देख लें PMLN के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में फॉर दैट मैटर 10 साल रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात की गई थी, इवन परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में अगर कोई ऐसी बात की गई थी तो दैट शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ताकि लोगों के मसाइल कम हो। हमारा मसला ये नहीं है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है कि नहीं करती, हम दुआ करते हैं कि टेन्योर पूरा करे, लेकिन ऐसी तरीके से पूरा करे जो पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पे खुशियां हों, वहां पर उसके लिए महंगाई वबाल जान ना हो, बेरोजगारी उनके लिए मुसीबत ना हो और इस मुसीबत जिस कर्ब में वो मुब्तला है उस कर्ब से किसी सूरत में बाहर आ जाए। मेरे ख्याल में ये तो ये है, अगर शैतान की हुकूमत भी होगा मैं उसको वेलकम करूंगा, अगर अवाम के मसाइल को हल करने की पोजीशन में हो, हवाम खुश हूँ। हवाम इस वक्त खुश नहीं है और इसको तरीके देखने के लिए पैरामीटर है जो कि हम सब देखते हैं। तो ज़ियाउद्दीन साहब, इससे पहले भी जो आप बातें करना चाह रहे थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें या तो अदालत बीच में जी एक मिडिल पार्टी बने और फिर दोनों फरीकैन के जो उनको अश्योरेंस दी गई है वो चीज इंश्योर की जाए। डू यू थिंक ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है? जनरल साहब तो कह रहे हैं ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जो कि जनरल मुशर्रफ के केस से इसका अगर हम करते हैं एक लिहाज से तो बनता नहीं, लेकिन दोनों ECL के केसेस हैं। और बीमारी की बुनियादों पर जनता भी ECL में थे, ये भी ECL में। बाकी के सागदार वॉज नेवर इन ECL, जब नवाज शरीफ साहब के बच्चे कभी ECL में नहीं थे, तो उनका चले जाना वापस नहीं आना दैट डज नॉट मैटर। और दूसरी बात यह कि जैसे जौन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की सारी प्रॉपर्टी तो यहाँ पर है, दैट इज ए गारंटी। अगर वो वापस नहीं आए तो गवर्नमेंट के इसाहदार की प्रॉपर्टी वो कर सकते हैं।
दे डोंट नीड दिस गारंटी। अभी भी इसहाक साहब की प्रॉपर्टी के बारे में भी सारा कुछ है। तो ये गारंटी वाली बात जो है ना, ये खामखा की पक लगाई हुई सारी कौम को परेशान किया हुआ है। ये जब जाने देना था तो जाने देते, ये कंपैशनेट ग्राउंड भी कह के। अच्छा सर, हम ये भी सुन रहे हैं कि मरियम साहिबा का इसरार है, नवाज शरीफ साहब का, कि मरियम साथ जाए उनकी साहबजादी उनके हमरा हो। देयर इज नो खबर, ऐसी कोई खबर नहीं, ऐसी कोई गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी डिमांड नहीं आई, कोई ऐसी डिमांड नहीं आई। तो मैं नहीं समझता कि इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। इन्हें एक अच्छा काम भी करें और उसमें इस किस्म की चालाकियां दिखाएं। ये क्या चालाकियां ही हुई ना, छोटी मोटी। और अगेन मैं आई इंसिस्ट, ये फेस सेवर है, ये साल खत्म होने तक जो है ना कोई क्राइम साबित नहीं होगा, कोई इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे इनको वापस। तो जब साल खत्म होगा, ये दूसरा साल, और इकोनॉमी की हालात बड़े और खराब होंगे, तो इनको इन्हें अपने आप की इनकी गुडविल जो है ना वो टोटली खत्म हो जाएगी। ये इसी वजह से इकोनॉमी के सर हालात खराब होंगे, ये और खराब होंगे। ये आपने वो जो IMF की भी रिपोर्ट्स आई है, फोरकास्ट रिपोर्ट्स, ये उनकी बुनियादों पर कह रहे हैं। जो पहला रिव्यू होता है ना, हाँ जी, आप देखें, और वर्ल्ड बैंक की भी फोरकास्ट, पूरे 22 साल की 22 प्रोग्राम देख लें, पहला रिव्यू हमेशा खुशाइंद होता है। उसका रीजन ये होता है कि आप प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, सब्सिडीज वापस लेते हैं, तो ये गरीब पे इम्पैक्ट करता है ना। तो अमीर पे और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पे तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। इन्हें अगर आलू 300 रुपए भी हो गए, टमाटर 300 रुपए भी हो गए, तो इन्हें हमारी दौलतमंद तबका हमारा जो है उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी उन्होंने कहा है कि सब्सिडी लगाएंगे ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो। आपको लगता है पॉसिबल नहीं होगा? ऑलरेडी लगा चुके हैं इन्हें। ये जो इन्होंने अनाउंस किया है कि 200 बिलियन देंगे वो हाउसिंग सेक्टर को और 200 बिलियन देंगे ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को, और जो बिल्स भी हैं एक पर्टिकुलर, ये तो सब्सिडी, उनको भी सब्सिडी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड रिव्यू इनका पास नहीं होगा। और फिर ये जो ट्रेडर्स ने 4 महीने की वो लिया है ना, उन्होंने एक्सटेंशन लिया है, इन्हें असल खेल जो है IMF का या पाकिस्तान का, वो है टैक्सेस, टैक्स बेस इंक्रीज करना है। जब भी इसका मौका आता है, पाकिस्तान के दौलतमंद जो तबका है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल हो चुकी है। सर अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि ट्रेडर्स निकले हुए हैं, और ट्रेडर्स तो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी सनतें चलाते हैं, तो वो भी इन्हें जो देखे ना, जहां तक बड़े वाले तो जो बिजनेसमैन हैं उनकी तो मुलाकातें हो गई, जाके चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात करके उन्होंने अपने बड़े ज्यादा बड़े माशाल्लाह सीनियर आदमी है। लेकिन ये देखें कि 1000 नई कंपनी आई है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जिन्हें लिस्टमेंट की है। इसका मतलब है लोगों का बिजनेस के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है। फिर नोट छापने से हमने रोक दिया सिस्टम। फिर जो डॉलर की स्टेबिलिटी थी, रुपया डॉलर के जो होता था बैलेंस, उसमें जो 25 बिलियन डॉलर नून लीग के दौर में झोंके गया सिर्फ रुपया की कीमत कम करने के लिए। अब वो पैसे झोंके जा रहे हैं। फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो गया है। फिर आपके देखें डेट, जो आपका सर्कुलर डेट था वो भी 38 बिलियन से 12 बिलियन तक मंथली आ गया है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर के ऊपर भी नए प्रोजेक्ट, 3 बिलियन के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो अभी कुछ साहब आपसे गुजारिश है कि ये आवाम पे कब रिफ्लेक्ट होना चाहिए? देखिए अवाम पे इन्फ्लेशन देखें, इंशाल्लाह डिमांड एंड सप्लाई की सूरत बेहतर। दूसरा जो एक स्टॉक होल्डर ने जो जखीरा अंदोजों ने जो कर, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है सूबों के अंदर, उससे भी काफी बेहतरी आनी शुरू हो गई है। तो सर वो तो दूसरा निकल जाते हैं, तो आपको पता है देखिए फिर गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी आम कंज्यूमर के लिए, आम गरीब आदमी के लिए, सफेद पोच के लिए। ये तो नहीं है कि आप मटर मंडी से खरीदे 100 रुपए 5 रुपए किलो और मार्केट में जाके बेचे 25 रुपए किलो। देखिए 20% प्रॉफिट लोगों का हक होता है, जो रेडी लगाता है या दुकान लगाता है या बड़ी दुकान होता है। लेकिन अगर कोई 100% प्रॉफिट लेना चाहे जब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ ये सारे कक्कन लगाने की कोशिश करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारी जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो बेसिकली गलत है। ऐसा मुल्क जिसका कैपिटल उसूल है ना, क्या करे, सोशलिस्ट तो नहीं बन सकते। नहीं सोशलिस्ट ना बने आप। इन्हें कैपिटल डिफिसिट है, एनर्जी डिफिसिट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में चले जाते हैं। थोड़ा सा सोशलिज्म में तड़का लगाने में हर्ज भी कोई देखें वज़ीर आज़म साहब तारीफ भी एशियन टाइगर जो है ना, एशियन टाइगर जो है वो कैसे बने? वो अथॉरिटेटिव रूल्स है वहां पर, वो आज भी बैंक्स वहां पर नेशनलाइज्ड हैं।
تو یہ ہماری جو حیثیت ہے فری مارکیٹ اکانومی کی نہیں ہے. ہمیں چاہیے اسٹیٹ کیپٹل کو استعمال. جیسا ٹیکنالوجی ہے, آپ مجھے بتائیں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ اتنا گریڈی ہے, وہ جائے گا ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرتا ہی نہیں ہے, اور جو اکنامک سائیکل ہے, ویل ہے, وہ تو گھومتا ہی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, ہمارے ہاں اٹ ہیز بین پرووڈ رانگ ان دس کنٹری. کیونکہ آپ دیکھیں کمپٹیشن کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی نہیں ہے نا, اب کھیتی کوئی نہیں رہے گی. گورنمنٹ نے ادارے پرائیویٹائز کر دیے, اب ریگولیٹری اتھارٹی کا رول آ گیا. بلکہ مزید ریگولیٹری اتھارٹی ہمارے یہاں گورنمنٹ کے پاس ہے, اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. پیمرا از انفارمیشن منسٹری. دیکھیں وہ ریگولیٹری اتھارٹی جب آپ چیزیں پرائیویٹائز گورنمنٹ کرے گی, اپنی چیزیں مارکیٹ میں کمپٹیشن پیدا کرنے کے لیے اب اپنی گورنمنٹ ہمارا میکینزم رہ گیا ہے. آپ بھی پلیز ایڈ کریں اس میں, یہ جو ہم اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کشمکش کا ہم شکار ہیں کہ ابھی بھی المیہ یہ ہے کہ 70 سے زائد سال ہو گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس ماڈل کو فالو کریں, کیونکہ نتھنگ سیمز ٹو ورک فار آر اکانومی. سر IMF پروگرام, کتنے IMF پروگرامز کے پاس ہم جائیں گے؟ آپ کے دور حکومت میں بھی اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ IMF کو گڈ بائی کہہ دیا ہے. سکسیسفل تھا جی, اگر لاسٹ سکسیسفل تھا تو اس کے پاس ہم دوبارہ کیوں گئے ہیں سر؟ دیٹ از دا کوشچن دین. جی مونا, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایبرپٹلی جو چینجز آ جاتے ہیں وہ کبھی بھی ورک نہیں کرتے ہیں. 70 سال سے اگر آپ نے اکانومی کو ایک ڈگر پہ آپ نے چلایا اور سڈنلی ایبرپٹلی آپ آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ وہ سب غلط تھا اور میں نئے ڈگر پہ ڈالنا چاہتا ہوں, نئے ڈگر پہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں. یہ صرف ڈکٹیٹرشپ میں یا مارشل لاز میں یا اتھارٹیرین رولز میں جہاں پر پبلک کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے, 10-10, 20-20 سال لوگ کنٹینیو کرتے ہیں, پھر وہ ایک رستہ تعین ہو جاتا ہے, اس رستے پہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. ہماری اکانومی کو میرے خیال میں جیسے جس طریقے سے پرویز مشرف کے دور میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں, اس کے بعد مسلم لیگ نون کے دور میں, جہاں پر ریگولیشن کی ضرورت تھی, ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی, جہاں پر قدغن لگانے کی ضرورت تھی, جہاں پر پیسے کو کنٹرول کرنا تھا, فری فلوٹ میں چھوڑنا نہیں تھا, میرے خیال میں اکانومی کو صحیح طور پر وہ چلا رہے تھے. کسی کی چیخیں نہیں نکل رہی تھیں, لوگ اتنی تعداد میں بے روزگار نہیں تھے, مہنگائی بھی اتنا بے سر و بے کنٹرول نہیں ہو چکا تھا جیسے کہ آج کے دور میں. جس طریقے سے لوگ چیخ چلا رہے ہیں, جہاں پر میں اور آپ اس ڈسکشن میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, کبھی بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم نے سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, کہیں پر ہم لوگ امپورٹ کو کنٹرول اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. ہم نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہم نے باہر سے ٹریڈر, باہر سے انویسٹر, باہر سے سیٹ ہم نے لانا نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر جس طرح کا وزیرستان سے پورے پاپولیشن کو نکال کے تو پھر آپ نے آپریشن کرنے کی کوشش کی, یا اس قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے. لوگوں نے رہنا ہے وہیں پر جہاں ان کو رہنا چاہیے, اور اسی طرح سے یہی لوگ جن سے ہم نے کام لینا ہے, انہی لوگوں سے کام ہم نے لینا ہے. یہی ہمارے لوگ ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ساتھ لے کے وہ چینج لانا ہے جو عوام کے لیے پبلک فرینڈلی ہو. آیا تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں گریڈ میں پائی جاتی ہے اور پھر وہ پوری چیز کو گیس چوری کرتا ہے, الیکٹریسٹی چوری کرتا ہے, یوٹیلیٹیز چوری کرتا ہے, اپنے امپلائیز کو پراپر تنخواہ نہیں دیکھتا ہے, کوئی کنٹریکٹ نہیں سائن کرواتا اس سے, اور یہ ہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر. رائٹ سر, آپ اور انوویشن کوئی نہیں ہے. کچھ آخری جو منٹس ہیں اس کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر لیں, اور پھر اوپینینز فرام آل 3 جینٹلمین اسٹارٹنگ فرام ندیم افضل چند صاحب کہ اکثر زرداری صاحب بھی تو کافی بیمار ہیں, اب ان کو بھی تو کوئی آپ ریلیف دیں. وہ بھی کہیں گے یہ ان کی طرف سے اپلیکیشن آئے گی تو پھر میرے خیال میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیمار ہو. اور سر مجھے پتا چلا ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارمل جو قیدی ہیں انہوں نے پیٹیشن دائر کروائی ہیں کہ صحت کی بنیادوں پر ان کو بھی چھوڑیں. تو ان کا میڈیکل ان کا بھی بورڈ کرانے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کے کرائیں اور باقی جو قانون جو فائدہ آپ نے میاں نواز شریف کو دینا ہے وہ سب کو دینا پڑے گا. آپ نہیں کہا تھا نہیں, بالکل دینا پڑے گا, دینا بھی چاہیے. اس میں کیا رہ جائے, اگر جیلوں سے 3000 بندہ بیماری کی صورت میں اس کا میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, خدا نہ خاصا کسی کو سیریس بیماری جیلوں میں جگہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جب عدل کی طرف آپ نے جانا ہو تو پھر عدل کے لیے چیزیں تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ فائدے وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن عدل کے فائدے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ضیاءالدین صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ اچھا پریسیڈنٹ ہے پھر؟ ہاں نہیں, عدل جو بات کر رہے ہیں جنرل چند صاحب, یہ ہمارے لیے جو ضروری ہے اس ملک میں, اس کو سستا کیا جائے.
यानी वो रीच हो, यानी कॉमन मैन एक्सेस हो, एक्सेस हो। ये गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस भी किया है इस सिलसिले में, प्रोबोनो सिस्टम लेजिस्लेशन भी आ गई है, वो हो रहा है इसको। तो ये एक्सेस होनी चाहिए गरीब तरीन आदमी के पास। तो सही, तो उन्होंने भला कर दिया बहुत सारों का। फिर लेकिन जब चीजें आप बेहतरी की तरफ ओपन होगी, इसमें मैं समझता हूँ मीडिया का भी बड़ा रोल है, और मेरा ख्याल है अब चीजें स्टेबिलिटी की तरफ भी जानी चाहिए, हमें और तरफ भी ध्यान आवाम के मसाइल की तरफ देना चाहिए। हम इंडिविजुअल को लेके बैठे हुए हैं और टीवी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, एक मीडिया स्ट्रेटेजी बन रही है, एक इकोनॉमी हमारी शख्सियात के गिर्द घूम रही है। मैं समझता हूँ पॉलिसीज के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलना चाहिए। जनरल साहब, ये तो सेकंड किया है नदीम अफजल चंद साहब ने, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जाति बुनियादों पर केसेस से आगे बढ़े। जी सर। मुना मैं ये तो ये कहूंगा कि अगर कोई बीमार है, कोई जेल में कैद है, उसको कन्विक्शन उसकी हो चुकी है, और अदरवाइज अगर वो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं है और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी जिंदगी खतरे में है, मेरे ख्याल में ये फैसिलिटी अगर लाखों को भी जाना है तो दे देना चाहिए पहले ये, और बोर्ड्स के जरिए से, डॉक्टर्स के जरिए से अगर ये होता है, फिर ऑलरेडी कानून में इसकी गुंजाइश है सूबाई हुकूमतों को, ये इख्तियार है हुकूमत को कि लोगों को छोड़ दे बगैर अदालतों में रेफर किए हुए। और इसके अलावा पंजाब के और इसके अलावा पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आके उन्होंने बयान दिया कि अब तक वो इस किस्म के 400 लोगों को रिलीफ दे चुके हैं। ये अनहोनी बात नहीं हुई है सिर्फ मियाँ साहब के लिए, और बार बार अमीर की, वो गरीब की, और सियासतदान की और गैर सियासी आदमी की बात की जा रही है कि ये हुआ तो जुल्म हुआ, वो फलान हुआ। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अदरवाइज कानून सबके लिए बराबर है, कानून में हर चीज की गुंजाइश है, कानून में लिखा गया है, और यही तरीका जो मियाँ साहब के लिए इख्तियार किया गया है वही तरीका सबके लिए इख्तियार करें। अगर किसी को रिलीफ मिलता है, बीमार तो ऐसे बीमार होगा जो सोसाइटी के लिए मुसीबत नहीं बनेगी, बाहर निकलेगा, और वो ठीक हो जाता है, दोबारा उसको वापस भेजने की रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह मियाँ साहब के लिए उन्होंने 8 हफ्ते की रिलीफ दी है, ये नहीं किया कि पक्का उसकी पनिशमेंट उन्होंने खत्म की। ये कोई ऐसी बात नहीं है। चंद साहब, ये जो आप फर्क बता रहे थे, एक तो ये फर्क बता दें, फिर हम इस नोट पे वाइंड अप करें। आप कह रहे हैं करप्शन केसेस में फर्क है और दीगर में फर्क है। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी केस टू केस देखना पड़ता है, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें अदल की तरफ जदोजहद भी करनी चाहिए और रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए, और हम इंशाल्लाह करेंगे, और गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है। राइट नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। थैंकफुल टू ऑल द जेंटलमैन, नदीम अफजल चंद साहब, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, और ऑल द वे फ्रॉम कराची लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर साहब ने हमारा साथ दिया फॉर पर्सपेक्टिव फ्रॉम PMLN। नाजरीन, फीडबैक दीजिएगा इस नशिस्त के हवाले से, इकोनॉमी और साथ साथ जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, तमाम उमूर पे तबादला ख्याल आज की इस काबीना के इजलास में हुआ। उम्मीद यही करते हैं कि एक अच्छा प्रेसिडेंट सबके लिए बेनिफिशियल साबित हो और आगे जाकर इसके ऊपर अमल दरामद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।